خائد صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2002 میں جب عمران خان صاحب پہلی دفعہ ایم این اے بن کر اسمبلی میں آئے تھے تو اس وقت ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے جو دیگر ایم این ایز ہوتے تھے ان کے ساتھ گزرتا تھا. اکثر آپ کی شامیں بھی کٹھی گزرتی تھیں تو بڑی دوستی نظر آتی تھی. کبھی کبھی آپ کی محفل میں ہم بھی شریک ہو جاتے تھے. پھر وہ دوستی جو ہے وہ دشمنی میں کیسے بدلی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب آپ نے ماضی بعید کی باتیں لیکن میرے ابھی بھی تازہ ہیں میرے ذہن میں. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا 2002 میں ہمارے بھی ممبر جو تھے وہ میرا خیال ہے 15-16 کے قریب تھے. کچھ 17 تھے, کچھ 3 اس میں سے بھاگ گئے یا نیوٹرلائز ہو گئے تو ہم 14 رہ گئے. تو بڑا ایک ابتلا کا دور تھا اور ایک سٹرگل جو تھی وہ ہماری بڑی اس وقت امید اور یاس جو تھی وہ بڑا ایک بڑی اس میں امتزاج تھا اس کا. تو وہ میر صاحب اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ اکیلے ہی سیٹ پہ عمران خان صاحب الیکٹ ہو کے آئے تھے اور پہلا جو الیکشن ہوا تھا وزارت عظمیٰ کا, اس میں عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو مولانا صاحب کو آپ کے کہنے پہ مسلم لیگ نون بھی ان کو ووٹ دے رہی تھی تو ان کو ووٹ دیا تھا. تو نہیں وہ میرے کہنے پہ کیا ہونا ہے لیکن ان کی اپنی مرضی تھی. تو میرے کہنے میں کسی کے کہنے آپ بتائیں, آپ بھی ان کو جانتے ہیں, ساری دنیا ان کی سیاست کسی کے کہنے میں ہیں, کسی کے کہنے میں نہیں ہے. مرضی تو انہوں نے اپنی کی اور مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیا, جس میں آج تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لائبلٹی ان کی بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کو ووٹ دیا. اور اس وقت بھی بعض حلقوں کی طرف سے اس پہ بڑی نکتہ چینی کی گئی. لیکن اگر ان کی آپ سیاست دیکھیں تو تھرو آؤٹ ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ اس قسم کی ابن الوقتی کے اوپر جو ہے نا بیس کرتا ہے. کوئی اگر آپ کو ان کا نظریہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کوئی نظریہ نہیں نظر آئے گا. آپ ان کا بیانیہ تلاش کرنے کی کوشش کریں بیانیہ نظر نہیں آئے گا. سیاسی جو ہے سوچ جو ہے اس کی تلاش اگر آپ کریں گے کہیں نظر نہیں آئے گی. ہر چیز جو ہے ان کی اپنی ذات کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے. لیکن آپ نے ان کو تیتر تو بہت کھلائے ہوئے ہیں. دیکھیں اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے آپ بھی آتے تھے اور بھی بہت سے دوست پارلیمنٹیرینز اور میڈیا کے دوست آتے تھے. میں پارلیمنٹ لاجز میں تو وہ بھی آتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے وقتاً فوقتاً. اور وہ میں جے بلاک میں رہتا تھا اور ایچ بلاک میں ان کا ساتھ پارلیمنٹ لاجز میں فلیٹ بھی تھا. تو ایک اپوزیشن کا ایک وہ کیا کہتے ہیں کامراڈری بھی تھی, ایک برادری بھی تھی, اس میں وہ بھی تھے. بعد میں انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے نومبر 2007 میں استعفیٰ بھی دیا عدلیہ بحالی تحریک میں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری جو سیاسی دوڑ تھی یا جدوجہد تھی وہ ان کی جو سپیڈ تھی یا ان کی خواہشات کا جو ایک ہجوم تھا اس کے ساتھ میچ نہیں کر سکتی تھی. اس لیے جو آپ نے شروع میں ابتدائی میں بات کی ہے کہ ان کا ہمارے سے علیحدہ ہونا یا ہمارا ان سے علیحدہ ہونا جو ہے وہ ایک بڑی فطری بات تھی. ایک شخص کے پاس ایجنڈا لے کے وہ نکلا ہو اور اس کے لیے وہ بار بار کمپرومائزز کرے, بار بار اپنا ضمیر جو ہے وہ بیچے, کبھی فوج کے آگے بیچے, کبھی کاف لیگ کے آگے, کبھی مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دے, کبھی کسی کو ووٹ دے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اس وقت جو ایک اپوزیشن الائنس تھا اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, اور بعد میں پھر پیپلز پارٹی نے بھی حصہ لیا, مسلم لیگ نون نے بھی حصہ لیا. صرف عمران خان اور قاضی حسین احمد اپنے فیصلے پہ قائم رہے, انہوں نے الیکشن نہیں لڑا 2008 میں. وہاں سے میرا خیال ہے نون لیگ اور عمران خان کے راستے جدا ہوئے. دیکھیں ہمارا یہ کمبائنڈ اپوزیشن کا کوئی فیصلہ نہیں تھا, کیونکہ ہمارے لیے تو میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے تھے, میاں شہباز شریف صاحب واپس آ رہے تھے, جلا وطنی کاٹ کے واپس آ رہے تھے.
تو ہمارے لیے تو ایک بڑی قدرتی اور فطری بات تھی کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں. ہمارا خیال تھا کہ ایک جدوجہد کے نتیجے میں جو نتیجہ ایک فطری یہی ہے کہ اس میں ہماری جیت ہوگی، اور وہ جیت ہوئی. اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی کیا، بے نظیر بھی، شہید بھی جو ہیں وہ بھی واپس آئیں. یہ سارا 1-2 مہینے کا ہی سارا سلسلہ جو ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس الیکشن میں حصہ لینا، اور میں اصولی طور پہ کہتا ہوں کہ الیکشن کو کبھی بھی ابینڈن نہیں کرنا چاہیے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. آپ کا پھر ریلیونس جو ہے نا وہ نہیں رہتی. پھر جس طرح عمران خان نے کیا کہ 2013 میں جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو انہوں نے سہارے لینے شروع کر دیے پنڈی کے. پھر 2018 میں